مصر کے بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط صاحب، کئی قراء حضرات نے ان کو سنا ہوگا۔ قاری عبدالباسط صاحب سے ایک دفعہ ایک صحافی نے پوچھا، وہ عالمی شہرت یافتہ تھے، پاکستان میں بھی آئے، جب یہاں اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی تو تلاوت قاری عبدالباسط صاحب نے آ کے یہاں کی تھی۔ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ہر رات ہی کرتے ہیں کسی نہ کسی محفل میں، اور اللہ نے آپ کو خاص لہن عطا کی ہے، کوئی قرآن کی شان بھی آپ نے ملاحظہ کی ہے، زندگی میں کوئی ایسا واقعہ قرآن کی تلاوت کی برکت آپ نے دیکھی ہو؟ قاری عبدالباسط صاحب نے یہ بات سنائی، کہتے ہیں کہ ہمارے جو مصر کے حکمران تھے جمال عبد الناصر، وہ روس کے دورے پہ گئے، تو روس میں ان دنوں کمیونسٹ جو ہیں ان کا عروج تھا، وہ پوری دنیا پر کمیونزم کو پھیلانا چاہتے تھے، اور ابھی وہ افغانستان کا رخ کر رہے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ جو پچھلے دنوں ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں بھی سرخے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ سرخوں کا بڑا عروج تھا روس میں۔ یہ سرخ جو جھنڈا تھا یا سرخ لباس جو تھا، یہ انہوں نے متعارف کروایا تھا، یہ چاہتے تھے پوری دنیا پر سرخ رنگ چڑھا دیں، کمیونزم کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے۔ تو جمال عبد الناصر صاحب گئے روس، وہاں کے حکمرانوں سے کچھ تو ان کی سرکاری ملاقاتیں ہوتی رہیں، جو ایجنڈا تھا اس پہ بات ہوتی رہی، پھر ایک دن انہوں نے گپ شپ کے لیے رکھا تھا بغیر کسی ایجنڈے کے، تبادلہ خیالات کے لیے، تو اس میں روس کے صدر نے ان کو دعوت دی کہ تم مصر میں کمیونزم کے نمائندے بن جاؤ، تم وہاں یہ جو اسلام کی بات کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یا اسلامی نظام کی بات کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ہم تمہارے ملک میں اتنا پیسہ بھیجیں گے، فلاں فلاں ادارہ لگائیں گے، فلاں فلاں فیکٹری لگائیں گے، مصر کو ہم اتنے عروج پہ لے جائیں گے، تم بس ہمارے نمائندے بن جاؤ اور وہاں جا کے تم کمیونزم پھیلاؤ۔ جمال عبد الناصر کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے جواب دیا، اور اس نے حامی نہیں بھری اس وقت۔ واپس جب وہ مصر آیا تو جمال عبد الناصر کہتے ہیں میرے دل میں ایک کمی تھی، میرا دل ایک دکھ محسوس کرتا تھا کہ مجھے اسلام کی جو تعریف ان کے سامنے کرنی چاہیے تھی وہ میں نے نہیں کی، اسلامی نظام کی جو برکات بیان کرنی چاہیے تھی وہ میں نے نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ دورہ تھا جمال عبد الناصر کا روس میں، اس نے قاری عبدالباسط صاحب کو فون کیا کہ قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا، صدر صاحب کا فون آیا میرے ساتھ تم نے روس جانا ہے، تو میرا وہاں کیا کام تھا، کیونکہ میں کوئی تقریر تو کرتا نہیں تھا کہ میں نے کوئی ترجمہ سنانا تھا یا تفسیر، میں تو صرف تلاوت کرتا تھا۔ تو میں حیران تھا، لے کے بھی مجھے روس جا رہے ہیں، پاکستان لے کے جاتے، عرب شریف لے کے جاتے، کسی اسلامی ملک میں، پھر تو مجھے سمجھ آتی، لے کے بھی مجھے روس جا رہے ہیں، میں حیران تھا۔ راستے میں مجھے جمال عبد الناصر نے یہ بات سنائی کہ میرے دل میں یہ افسوس تھا کہ پچھلی دفعہ جب مجھے روس کے صدر نے کہا کہ تم کمیونزم کے نمائندے بن جاؤ تو میں اسلام کی شان نہیں ان کو سنا سکا، برکتیں نہیں بتا سکا، آپ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں، میں نے ان کو بٹھا کے آپ سے تلاوت سنائی۔ کہتے ہیں پہلے تو جو ایجنڈا تھا اس پہ 2-3 دن ان کی میٹنگیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے جو خاص ملاقات کے لیے وقت رکھا تھا اس میں وہ کمیونسٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے تلاوت کے لیے کہا، میں حیران ہوا، میں نے آیتیں وہ چنی جو آیتیں حضرت فاروق اعظم کی بہن نے تلاوت کی تھیں، تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرماتے ہیں یہاں سے میں نے تلاوت شروع کی، میں حیران، میں ویسے یہ سوچتا تھا کہ ان کمیونسٹوں پہ کیا اثر ہوگا، پر میں حیران ہوا قرآن کی تاثیر سے، میں تلاوت کر رہا ہوں، 5-6 کمیونسٹ اٹھ کے میرے پیر چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں یہ تلاوت کیا کر رہا ہے، پر ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے، آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں اور اس کی تفسیر کے جو مختلف اقوال ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
ईसाई पादरी सुन के रो रहे हैं। जाफर तैयार तिलावत कर रहे हैं कुरान पाक की, और ईसाई पादरी जो नजाशी के दरबार में बैठते थे वो रो रहे हैं। और कुरान कहते हैं क्यों रो रहे थे? मिम्मा आराफू मिनल हक, क्योंकि उन्होंने हक को पहचाना। जब भी कोई हक को पहचानेगा, कुरान की आयतें सुन के उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। कारी अब्दुल बासित साहब ने कहा, उन्होंने कहा कुरान की ये शान मैंने खुद देखी है। गैर मुस्लिमों के सामने मैंने कुरान तिलावत किया तो वो रोने लग गए, मेरे पैर पकड़ने लग गए, तुम क्या तिलावत कर रहे हो, ये तो हमारे दिलों पे असर कर रहा है। अरब शरीफ के हुक्मरान गुजरे हैं, शाह फैसल साहब वो बीमार थे तो यूरोप से एक डॉक्टर गया उनके इलाज के लिए रियाज। जब उनके कमरे में गया तो उस वक़्त वहाँ सूरह रहमान की तिलावत चल रही थी, ऑडियो कैसेट। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने शाह फैसल से कहा, मुझे ये ऑडियो कैसेट मिल सकती है? शाह फैसल ने वही निकाल के दे दी। उसके पास सफरी टेप थी, छोटी टेप। वापसी के सफ़र में जहाज़ में बैठ के वो सुनता हुआ आया। वापस उसने यूरोप की सरजमीन पे कदम बाद में रखा है, इस्लाम पहले कबूल कर लिया। सूरह रहमान की तिलावत ने दिल की जिंदगी को बदल दिया है। कुरान मुर्दा दिलों को जिंदगी